ایم کیو ایم میں اختلافات کی خبریں ماضی میں بھی وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں، ہر پارٹی میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے بہادرہ مرکز کے اوپر جو نعرے بازی کی گئی اس میں کچھ لوگوں کا حوالے سے ان کی حامی ہونے کے نعرے لگائے گئے، کچھ کے اگینسٹ لگائے گئے، تو وہ اصل سینیریو کیا تھا؟ پارٹی میں واقعی کیا اختلافات اتنے شدید ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے خود ابھی ایک بات کہی کہ ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں، اور جو ہے اختلافات کبھی جو ہے آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، کبھی تھوڑا سا اٹ پرولونگس، اور پھر بیٹھ کر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جو مسئلہ ہوا تھا وہ بھی حل ہو چکا ہے آلریڈی۔ اور جو آپ نے یہ بات کی کہ دیکھیں آفٹر مرجر ڈیفینیٹلی دیر واز اے ڈفرینس آف اوپینین، پھر جو ہے پی ایس پی جو ہے اس کی اپنی ایک پالیسی تھی، اور پھر ایم کیو ایم کی جو پرانی پالیسیز ہیں، تو وہ آپس کا مرجر ہونا ایک خوشائند بات ہے، اور چیزیں جو ہیں کافی پازیٹیو انداز میں گئیں۔ یہی ایک وجہ ہے، اس مرجر کی وجہ سے عوام نے جو ہے اس کو اپریشیٹ بھی کیا، اور ایم کیو ایم کو 17 سیٹیں ایم این اے کی ملی، اور تقریباً 35 کے قریب جو ہے ایم پی ایز کی سیٹیں بھی ملی، اور الحمدللہ آج 3 سینیٹرز بھی ہیں ایم کیو ایم کے۔ تو یہ مرجر کی وجہ سے ہی ہے، اور مرجر جو ہے ظاہر سی بات ہے پی ایس پی بھی ایم کیو ایم کا، کیونکہ پی ایس پی کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایم کیو ایم سے تھے، اور بہت سارے نیوٹرل ایسے لوگ پی ایس پی میں آئے تھے جو کہ اب ایم کیو ایم کا حصہ بن چکے ہیں۔ لیکن اختلافات جو ہیں وہ پالیسی پہ ہوتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، اور ڈفرینس آف اوپینین کس جگہ نہیں ہوتا، کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، کچھ جگہوں پہ سامنے نہیں آتی۔ آج بڑی ایک آبویس سی بات ہے، میں مثال دیتا ہوں کہ سعید غنی اور مرتضیٰ وہاب کی نہیں بن رہی، وہ وزیر بلدیات ہیں اور یہ میئر ہیں، ان کی بھی آپس میں نہیں بن رہی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی پارٹیوں میں گروپس ہیں، اسی پارٹی میں بہت سارے گروپس ہیں، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن فائنلی وہی ہوتا ہے جو پارٹی کی پالیسی سب بیٹھ کر طے کرتے ہیں اور جو پھر سامنے آتی ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹھیک ہے نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں، ایکسٹریم پہ نہیں جانی چاہیے، لیکن ایسے موقع پہ کچھ شرپسند عناصر جو ہے اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے جو بھی ہے اس کو بہرحال اب ریزالو کر لیا گیا ہے، اینڈ دیر از نو سچ ایشو اینی مور ناؤ۔ سر یہ فرمائے گا کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کے ساتھ پی ایس پی سے جو لوگ آئے تھے، آپ بھی غالباً اس کا حصہ تھے، یہ فرمائے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں پارٹی کا جو اپنا انفراسٹرکچر ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، تو کیا باقی یہ بات درست ہے؟ دیکھیں پارٹی کا انفراسٹرکچر جو ایک متحدہ قومی موومنٹ کا روایتی طور پر جو رہا ہے، ایک جو اس کا کیا کہتے ہیں اس کو آرگینوگرام کہہ لیں، اس آرگینوگرام کو تقریباً کچھ میرے خیال سے سال بھر ہو گیا، وہ ڈیزالو کیا گیا ہے، اور اٹ از ویری مچ ڈیو کہ اس آرگینوگرام کو دوبارہ سے جو ہے وہ واپس لایا جائے، اور پارٹی میں جس طریقے سے پارٹی میں رابطہ کمیٹی ہے، اور پھر پارٹی میں اب چیئرمین شپ اور ڈپٹی چیئرمین شپ تو ڈیسائیڈڈ ہو چکی ہے، لیکن کچھ چیزیں ابھی ہونی ہیں جو کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلد ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے، تاکہ پارٹی کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ جو ہونا چاہیے وہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ جائے۔ تو اٹ از آلسو ویری مچ نیسسری، جس پر کہ اب پارٹی کے تمام لوگ متفق ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہو جائے گا۔ سر لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ نہ صرف اختلافات کے اوپر بات ہو رہی ہے بلکہ گورنر سندھ جو ہیں کامران ٹیسوری صاحب، ان کے بارے میں بھی بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید ان کو تبدیل کر دیا جائے، ان کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں، حالانکہ کل بھی ایم کیو ایم کی طرف سے کہا گیا کہ گورنر سندھ اپنے عہدے پر رہیں گے، لیکن کیا ان خبروں میں کوئی صداقت ہے کہ ان کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہے متحدہ قومی موومنٹ؟ اس میں تو 1% بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھیں پارٹی کی تمام لیڈرشپ نے، چاہے وہ خالد مقبول صدیقی ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار ہوں، چاہے وہ مصطفیٰ کمال ہوں، چاہے وہ نسرین جلیل ہوں، اور چاہے انیس قائم خانی ہوں، انہوں نے وقتاً فوقتاً ہر جگہ جو ہے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی جو ہے پرفارمنس کی تعریفیں کی ہیں، اور ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال سے یہ تو بالکل ایک جس کو کہتے ہیں کہ بڑی کلیئر سی چیز ہے جو ان کی پرفارمنس ہے۔ میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں جو گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے جو اچیومنٹس اب تک کی ہیں اور جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہ آج تک کسی گورنر نے نہیں کی۔ لوگوں نے جو باتیں کی انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ 50,000 اسٹوڈنٹ کا
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس کرنا، اس کے بعد جو ہے لاکھوں کی تعداد میں راشن کا بانٹنا، اس کے علاوہ اپارٹ فرام دیٹ وہ بیل آف ہوپ جو ہے ہر چھوٹے بڑے ایشوز پہ، جو کہ ان کا کام نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ہر چھوٹے بڑے ایشوز پہ جو ہے وہ پروونس کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی پرفارمنس کا تو کوئی کمپیریزن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ملتا، جس نے کہ بہت کم عرصے میں اتنی اچھی پرفارمنس دی ہو کہ اب لوگوں کے لیے اس مائل سٹون کو اچیو کرنا بہت مشکل کر دیا انہوں نے۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے وفاق سے جو وعدے ہوئے تھے ان وعدوں کے وفا نہ ہونے کا بھی شکوہ کیا، اور پھر یہ بھی کہا وزیر اعظم صاحب سے کہ اس حوالے سے ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم آخر وفاق سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے جو ابھی تک فلفل نہیں ہو سکی اس کی ڈیمانڈز؟ دیکھیں، اس وقت ہمیں جو ہے نا K4 کی پروگریس چاہیے، اس وقت ہمیں کراچی میں ڈیولپمنٹ کے لیے جو بھی کام ہونے ہیں، جو بھی ہماری ڈیمانڈز تھیں، ان کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ خاص طور پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، دیکھیں آج جو ہے کراچی، اس وقت جو کراچی کا حال ہے، آپ کبھی اپنے کیمرے کو بھیجیں کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹس میں، مختلف علاقوں میں، مختلف سڑکوں پہ، مختلف گلیوں میں، آپ کو کراچی وہ کراچی نظر آئے گا جہاں پہ کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہم کسی شہر میں نہیں، کسی جنگل میں گھوم رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے روزانہ جو ہے ڈمپر کی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ڈمپر کا اور موٹر سائیکل سوار۔ ابھی پچھلے صرف میرے خیال سے 3 دنوں میں جو ہے ڈمپر کی ٹکر سے 15 لوگ بیچارے اپنی جان جو ہے گنوا چکے ہیں۔ تو کراچی کے اندر جو ہے جنگل کا قانون ہے اس وقت، کراچی از ناٹ مینیجڈ پراپرلی، ان کے لیے مینیجبل رہا ہی نہیں ہے۔ آج جس ڈگر پہ کراچی کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، کراچی کراچی نہیں رہا۔ کراچی آج سے 20-25 سال پہلے کا جو کراچی ہوتا تھا، جس کراچی کو 2010 میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ دنیا کے 12 تیز رفتاری سے ترقی کرنے والے شہروں میں سے ایک شہر ہے، آج وہ کراچی جو ہے دنیا کے بدترین شہروں میں پہلے یا دوسرے نمبر پر ہے۔ اور کراچی کے لیے سب سے بڑا اس وقت جو چیلنجنگ چیز ہے وہ کراچی کی پاپولیشن کا کنٹرول ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ کراچی آج بھی دیکھیں، اس سال بھی یہی اناؤنس ہوا کہ کراچی نے 68% جو ہے ٹیکس دیا ہے پورے پاکستان کا۔ اب جب کراچی 68% ٹیکس دے رہا ہے تو کراچی کی اونرشپ جو ہے وہ وفاق کو بھی لینی چاہیے، دوسرے صوبوں کو بھی لینی چاہیے۔ خاص طور پر وفاق کو اس لیے لینی چاہیے کہ وفاق جو ہے کراچی کے پیسوں پر چل رہا ہے۔ اب اگر کراچی کی سڑکوں کا صورتحال بہت ہی خطرناک حد تک بری ہو چکی ہے، کوئی ایک سڑک جو ہے ڈرائیویبل نہیں رہی ہے، وہاں پر ٹریفک کا کوئی قانون نہیں رہا ہے، وہاں پر جو ہے بچے اغوا ہو رہے ہیں، گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بچے جو ہے وہ گٹر میں ڈوب کر مر رہے ہیں۔ ایوریج ہر مہینے 2 بچے جو ہے وہ گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے ڈوب کے مر رہے ہیں۔ سیوریج کا حال برا ہے، جس جگہ چلے جائیں سیوریج کا پانی نظر آئے گا۔ آپ کے سامنے ہے، آج سے 20 سال پہلے وہاں پہ ٹریٹمنٹ پلانٹ ڈومیسٹک سیویج کے ہوتے تھے، وہ پچھلے 15 سال سے بند کر کے ہر سال اس کی مینٹیننس میں کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ غرض یہ کہ کراچی کو لوگوں نے لوٹ کا مال سمجھا ہوا ہے، اور کراچی سے جو کچھ ہو سکتا ہے لینڈ گریبنگ کی حد ہو چکی ہے۔ مطلب یو نیم اٹ۔ آج لیاری ایکسپریس وے کو دیکھ لیں آپ، لیاری ایکسپریس وے کے نیچے کچی آبادیاں ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہیں، پہلے 1 جھگی بنتی ہے، پھر 2 بنتی ہے۔ آپ گٹر باغیچہ کو دیکھ لیں، وہ 100 ایکڑ کی لینڈ جو ہے جس کو کہ گارڈن کے لیے مختص کیا گیا تھا، آج وہاں پر جو ہے وہ ڈیبری اور سیمنٹ اور یہ وہاں پہ کنسٹرکشن کمپنیوں نے اپنے جو ہے وہ پلانٹ لگائے، اس کے بعد بیڑا غرق کر کے اس زمین کا، اچھا وہاں پر بھی جو ہے اب کچی آبادیاں ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ آپ نام لیں کراچی میں ہر جگہ 550 کچی آبادیاں پہلے دیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ 1000 کے قریب ہو جائیں گی اگر اس کو آج روکا نہیں گیا تو۔